میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک لہ، بے مثل بے مثال، نہ کوئی حکومت میں شریک، نہ کوئی ملک میں شریک، نہ کسی کو اپنا وزیر بنایا، نہ کسی کو اپنا مشیر بنایا، نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ کبھی کسی فیصلے پہ وہ پچھتایا، نہ کبھی کوئی غلط فیصلہ کیا۔ ظلم سے پاک، وزارت مشاورت سے پاک، انسانی نظروں سے دور، انسانی خیالات سے دور، انسانی تصور سوچ فکر سے بہت دور، دو متضاد عجیب چیزیں جمع کر کے فرمائیں۔ دور اتنا ہے نظر بھی نہ آئے، خیال بھی اس تک نہ جائے، قریب اتنا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے۔ دیکھنا چاہو نظر تھک جائے، دوریاں دیکھو ناپ نہ سکو، فاصلے ناپو عاجز آ جاؤ، اس کا قرب چاہو تو وہ اعلان کرے اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ انسان کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے، انسان بے زور ہے، اللہ شاہ زور ہے، انسان بے دست ہے، اللہ بادست ہے، انسان مخلوق ہے، وہ بے مثال خلاق ہے۔ کمزور ہمیشہ طاقتور کا سہارا ڈھونڈتا ہے، کمزور ہمیشہ قوی سے دوستی لگاتا ہے، کمزور ہمیشہ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کی سوچ رکھتا ہے کہ ضرورت کے وقت میرے کام آئیں۔ اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، اللہ سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس کا سب کچھ اسے مل گیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس کا سب کچھ اس سے چلا گیا۔ زندگی کا مقصد اللہ ہی کی طلب اور اس کو پانا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی طلب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہر انسان کے اندر اللہ کی طلب ایسے پیوست ہے جیسے ہر انسان کے اندر روٹی کی طلب ہے، پانی کی طلب ہے، جیسے بھوکا بے قرار رہتا ہے، جیسے پیاسا تڑپتا رہتا ہے۔ مجھے میرے رب کی قسم، ایسے ہی وہ روحیں جنہیں اللہ کا تعارف نہ ہوا، جو اللہ کو پہچان نہ سکی، اور وہ روحیں جنہوں نے اللہ کو مانا تو صحیح پر اللہ کو پہچانا نہ، اللہ کی وحدانیت کو تو مانا پر اس کو دل نہ دیا، اس سے جینا لگایا۔ جو بے قراریاں ان روحوں میں اترتی ہیں، وہ بھوکا ایسا نہیں تڑپتا، وہ پیاسا ایسا نہیں تڑپتا جیسا اللہ کو کھو دینے والا اور اللہ کو گم کرنے والا بے قرار ہوتا ہے۔ میرے رب کی قسم، دل ایک ایسا لوتھڑا ہے جہاں صرف اللہ کا تعلق ہی پہنچ کر اس کے زخموں کو بھرتا ہے۔ سارے جسم کے زخموں کا علاج اللہ تعالی نے جڑی بوٹیوں میں بنایا ہے، پر دل کے زخم کا علاج نہ جڑی بوٹیاں ہیں، نہ انگریزی دوا ہے، نہ دیسی دوا ہے، نہ ہومیوپیتھی دوا ہے، نہ سنیاسی دوا ہے۔ ساری دنیا کے طبیب دل کے بیمار کا، وہ دل نہیں جو یہ دھڑک رہا ہے، وہ دل جو اس کے اوپر ہے، جو روح کے ساتھ وابستہ ہے، وہ دل
اس دل کا زخم، اس کا علاج وہ صرف اللہ کا تعلق ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ میرا اللہ اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کے انسانوں کو بتا دو کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد ہے، صرف اللہ کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس دل کو ایسا بنایا ہے جیسے میدا روٹی بھرے بغیر چین نہیں پاتا، ایسے ہی یہ دل اللہ کو چاہے بغیر چین نہیں پاتا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا یہی خلاصہ تھا کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، پالو اللہ کو، وہ تمہیں دنیا میں بھی کافی ہے، وہ تمہیں آخرت میں بھی کافی ہے۔ تم اپنے چاہتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب کی سنو، وہ کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرا بندہ ایک تیرا ارادہ ہے، ایک تیرے رب کا ارادہ ہے، پر تیرا چاہا اللہ کے بغیر پورا ہوتا نہیں، اور اللہ کی چاہت تم سب کے بغیر پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے تو وہ کر، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرے بندے ٹوپی کے چند سال، ثوابی مردان، ہند سندھ ایران ترکستان کے چند سال، چند گھڑیاں، چند صبحیں، چند شامیں مجھے دے دے، وہ کر جو تیرا اللہ کہے، وہ چھوڑ دے جس سے وہ روک دے، وہ کر جا جس کو وہ کہہ جائے، دوڑ ادھر جدھر دوڑائے، رک جا جدھر سے روکے، چلا جدھر کو چلائے، ٹھہر جا جہاں سے ٹھہرائے، اور یہ چند دن زندگی کے ایسے گزار لے، پھر کیا ہوگا؟ کفی تو کفی ما ترید، پھر جو کچھ تو چاہے گا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ ایک قانون۔ دوسرا قانون وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تو نے وہ نہ چاہا جو میں چاہتا ہوں، وہ نہ کیا جو میں کہتا ہوں، تو نے اپنی عقل کی مانی، تو نے لوگوں کا کے پیچھے چلا، مال کا پجاری بنا، چیزوں کا پجاری بنا، دنیا پہ ایمان کو بیچا، پیسے پہ عزت کو بیچا، مال و دولت پر اخلاق کو بیچا، مال و دولت پر انسانی اقدار کو تو نے ذبح کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اتعبتک فی ما ترید ولا یکون الا ما ارید، میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور پھر وہی ہوگا جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے عزت تو ہر چیز عزت کا سامان بنتی ہے، وتعز من تشاء، وہ جب چاہتا ہے ذلت تو تخت پہ بٹھا کے ذلیل کر دیتا ہے۔ آج کے وزیروں کو دیکھ لو، ان کو صرف جھنڈے ملے ہوئے ہیں، عزت دلوں سے اللہ نے کھینچ دی، لوگوں کے دل ان کی نفرت سے بھر دیے، لوگوں کے دل حکمرانوں کی نفرت سے بھر دیے۔ اللہ تمہیں انہی سر کی آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ ذلت فقیری کی وجہ سے نہیں آتی، ذلت غلامی کی وجہ سے نہیں آتی، تخت پہ بٹھا کر بھی اللہ ذلیل کر دیتا ہے، اور حکومت دے کر بھی اللہ ذلیل کر دیتا ہے، اور طاقت دے کر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب وہ کہتا ہے فلاں کو ذلیل کر دیا جائے تو ضروری نہیں اس سے پیسہ لے لے، اس سے تخت لے لے، اس سے مال لے لے، اس سے حکومت لے لے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ فقیر بنائے پھر وہ ذلیل ہو، وہ فقیر بنا کے بھی ذلیل کر دے گا، مالدار بنا کر بھی ذلیل کر دے گا، اونچا اڑا کر بھی ذلت لائے گا، اور زمین پر گھسیٹ کر بھی ذلت لائے گا۔ اور جب وہ کہتا فلاں کو عزت دے دو، عزت دے دو، تو پھر اس کو تخت پر بٹھانے کا محتاج نہیں، اسے چٹائی پر بٹھا کر بھی عزت دیتا ہے، اسے تخت پر بٹھا کر بھی عزت دیتا ہے، اسے پیدل چلا کر بھی عزت دیتا ہے، اسے ہواؤں میں اڑا کر بھی عزت دیتا ہے،
اسے فقیر بنا کر بھی محبوب بناتا ہے، اسے غنی بنا کر بھی محبوب بناتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اوپر سے آئے گی، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت اوپر سے آئے گی، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق کے دروازے اوپر، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کے دروازے آسمان میں ہیں، نظر ٹوپی میں آتا ہے، ثوابی مردان گندف میں آتا ہے، اترتا آسمان سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ يَا ابْنَ آدَمَ لِي عَلَيْكَ فَرِيضَةٌ وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقُكَ فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ۔ میں نے آپ کو قرآن بھی سنا دیا اور میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی۔ میرا اللہ کہتا ہے ہر جاندار کا رزق تیرے رب کے ذمے، اور میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، ایک تیرا کام ایک میرا کام، تو میری مان، یہ تیرا کام، میں تجھے روٹی کھلاؤں یہ میرا کام، اس کو شرط نہ سمجھنا، تو میری مان میں تجھے پھر بھی کھلاؤں گا، تو نہ مان میں تجھے پھر بھی کھلاؤں گا، تو سجدوں میں سر رکھ رزق پھر بھی آئے گا، تو اذان سن کے منکر ہو جا رزق پھر بھی آئے گا، تو رات کو شراب پیتا پیتا سو جا، صبح ناشتہ تجھے کراؤں گا، اور رات کو قرآن پڑھتا پڑھتا سو جا، پھر بھی تجھے چائے پلاؤں گا۔ یہ آگے دن آ رہا ہے جب وہ کھرے اور کھوٹے کو جدا کرے گا، جب وہ مجرم اور محرم کو جدا کرے گا، یہاں نہیں، وہ آگے ایک دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو میرے اللہ کا یہ قانون ہے میرے بھائیوں، جو اللہ کو پالیں گے وہ شہنشاہ اعظم عرشوں پر سن رہا ہے، وہی کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ سے ٹکرا جائیں گے وہی ناکام ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی عدد نے دھوکہ دیا اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہاں ہے تیرا عذاب لے کے آ۔ نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں انما یاتیکم بہ اللہ، لائے گا میرا اللہ، تم دیکھو گے۔ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں انا لنراک فی ضلال مبین، تو ویسے ہی نادان ہے، گمراہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں یا قوم لیس بی ضلالا، اور میری قوم میں گمراہ نہیں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ نو ہم تیری مان تو جاتے، پر یہ سارے موچی ترخان لوہار یہ تیری ماننے والے ہیں، ہم بڑے خان بڑے سردار، ہماری مونچھ بڑی، ہمارا سر بڑا، ہمارے بنگلہ بڑا، ہم تیری مانیں گے تو ہم بھی ایسے ذلیل ہو جائیں گے۔ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، یہ ہمارے کمی لوگ، ہمارے غریب لوگ، ہمارے فقیر لوگ، یہ تو تیرے پیچھے چلتے ہیں، اور تو کہتا میں نبی ہوں، چل اپنا راستہ ناپ، ہم تیری ماننے والے نہیں ہیں، ہماری عزت چلی جائے گی، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ اور وہ ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ دن دیکھا نہ رات نہ صبح نہ شام، جب پکار پکار پکار۔ آئے ہے لوگ کہتے ہیں اتنے سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ تو 950 سال تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے تبلیغ کروائی، 950 سال کے بعد چلو 950 آدمی تو مسلمان ہو جاتے، 100 سال میں ایک تو ہو جاتا، کیوں 100 سال میں ایک ہو جاتا، 950 سال میں 80 آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نوح علیہ السلام کا قصہ اتنے طاقت سے بیان کیا ہے۔ اب تم لوگ مجمع کے سامنے بیٹھتے ہو، کیسے تم نے پتہ نہیں کہاں سے علم پڑھا ہے تم نے، یا نیچے اترو بیٹھنے کے آداب بھی نہیں سیکھے۔ بچے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی جب ان کو نظر نہ آ رہا ہو، تم ممبر کے شوق پہ آتے ہو تو ممبر کے آداب بھی سیکھو۔
نوح علیہ السلام کو تو اللہ بڑے شوق سے بیان کر رہا ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے تو گلا نہیں دیا. نوح کیسا تو آدمی 950 سال تبلیغ کر کے کیا کمایا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا تو نے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت ہی اتار دی اور ساری کہانی تفصیل سے سنائی کہ نافرمان قوم تھی، ٹکراتی رہی اور نوح صبر سے چلتا رہا. ان کے تانے بھی سہے، دکھ بھی سہے، تھپڑ بھی کھائے، پتھر بھی کھائے، گالی بھی سنی، در سے بے در بھی ہوا. جب میں نے کہہ دیا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جب میں نے نوح کو بتا دیا کہ نوح اب تیری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہانی بھی سنائی ہے اور دعا بھی کی ہے، اور ہمیں دعا کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کیسے کی جاتی ہیں. یہ دعا کا طریقہ بھی ہے، یہ نوح کی کہانی بھی ہے، یہ نوح علیہ السلام کی فریاد بھی ہے، یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ بھی ہے، اور یہ آپ اور امت محمد کو تسلی بھی ہے کہ تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کو میرا تعارف کرانا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ تمہارے ذمہ نہیں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرا کام ہے اذان دینا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میری کامیابی ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بات کو مانا یا نہ مانا. میری کامیابی ناکامی کا معیار یہ ہے کہ میں نے اللہ کی بات کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ پھرا کہ نہیں پھرا. 950 سال 80 آدمی مسلمان، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نو مجھے کہہ رہا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، او میرا رب. مانگنی دعا ہے، اور بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ دعا کے صرف 2 لفظ ہیں، دو دعائیں مانگی ہیں بس. ایک کافروں کی ہلاکت، ایک اپنی اور ایمان والوں کی بخشش. 2 دعائیں مانگی ہیں، لیکن بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میں نے دن رات تیرے بندوں کو تیری طرف بلایا، میں نے اپنی قوم کو تیری طرف بلایا. اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ بلاتا رہا، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کو اپنا حال سناؤ. سیدھے ہی نہ شروع ہو جاؤ یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے یہ کر دے وہ کر دے. نہیں، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کو اپنے غم سناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ. پتہ اس کو سارا ہے. اور تم دیکھتے نہیں ہو جو ڈاکٹر مریض کی ساری سن لینا اس کا کلینک چل جاتا ہے، چاہے کتنا ہی نکھٹو ڈاکٹر کیوں نہ ہو. اور جو مریض کی سنے نہیں، بعض ڈاکٹر بڑے قابل ہوتے ہیں، وہ چہرے سے ہی 2-4 لفظ پوچھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کا کیا قصہ ہے، وہ فوراً دوائی پکڑا دیتے ہیں. اس کی ڈگریاں رہ جائیں گی، اس پر کوئی نہیں آئے گا. اور جو پوری سن لے کہ ڈاکٹر صاحب صبح اٹھا تھا، اس کا کوئی بیماری سے تعلق ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بات سنانی ہوتی ہے اس کے ساتھ 10 باتیں ملا کے اگلے کا دماغ چاٹ جاتے ہیں، تو وہ صبر سے سننی پڑتی. بات یہ کہنے کی یہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اتنا کہنا بھی ڈاکٹر کو کافی ہے. ڈاکٹر صاحب صبح اٹھا تھا، پھر وہ نماز پڑھی تھی، پھر وہ تھوڑا بیٹے سے باتیں کرنے لگ گیا تھا، پھر وہ میں نے روٹی کھائی تھا، پھر چائے پیا تھا، پھر میں تھوڑا سا لیٹ گیا تھا، پھر جب میں اٹھا پیشاب کرنے تو مجھے درد ہوا تھا. یہ سب کچھ اگر ڈاکٹر نے نہ سنا تو اس کا کلینک نہیں چل سکتا. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب کی بات اگلے سے کرتے ہیں، ورنہ اکثریت ہی ایسے ہوتے ہیں ایک بات کرنی ہوتی ہے، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، پھر آخر میں جا کے جب وہ بات پہنچتی ہے تو وہ اگلا سننے والا مدعا بھی بھول چکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا رہا تھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والے خود بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا کہنا تھا، لیکن یہ سب سننا پڑتا ہے. تو میرے اللہ کو پسند ہے کہ اس کو اپنے دکھ سناؤ، پتہ اس کو سارا ہے،
لیکن کو یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اب تو مہربانی کر دے بھئی یہ ادا میرے اللہ کو پسند ہے۔ یہی طریقہ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اللہ کو سنا رہے ہیں جس کو خود پتہ ہے، یا اللہ دن رات میں تیری طرف لوگوں کو بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پر یا اللہ جتنا سنتے تھے اتنا بھاگ جاتے تھے، اتنا ہی بھاگ جاتے تھے، اور یا اللہ میں ان کے بھاگنے سے متاثر نہ ہوا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں پھر بھی انہیں بلانے کے لیے گیا، اور جب بھی بلانے کے لیے گیا جعلوا اصابعهم فی آذانهم، وہ کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ گئے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، چہروں پر کپڑے ڈال لیے۔ مجھے بتاؤ اگر آپ سب بھائی کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جاؤ ہیں تو میں بیان کر سکتا ہوں؟ میں تو سیدھا رائمنڈ جا کے دم لوں گا کہ کہاں پہنچا دیا مجھے، اور اوپر سروں پہ کپڑے بھی ڈال لو تو کون خطیب ہے یہاں کھڑا ہو کے بات کر سکتا؟ قربان جائیں نبیوں کے حوصلے پر کہ سننے والا کان میں انگلی دے کے بیٹھا ہے، اوپر کپڑا ایسے کر کے بیٹھا ہے، اور ساتھ گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ یا اللہ تکبر اور بڑھ گیا، ان کا ظلم اور بڑھ گیا، لیکن میں نے کیا کیا، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے انہیں کھل کے بلایا، ثم انی اعلنت لهم، چیخ کے بلایا، واسررت لهم اسرارا، میں نے انہیں چھپ چھپ کے ایک ایک سے سرگوشیاں کر میں نے انہیں تیری طرف بلایا۔ میں نے کیا کہتا تھا اللہ کو یہ بھی سنا، یا اللہ میں یہ کہتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ میں یہ کہتا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور میری قوم اللہ سے دوستی لگا لو، اور میرے بھائیو یہی پیغام ہم دے رہے ہیں، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ جس اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کی طلب میں نکلو، اللہ کو چاہو، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح اس کے عشق میں پھرو پھرو پھرو۔ اس کی محبت کا ایک بھی ذرہ مل گیا تو تم ہی دنیا کے بادشاہ ہو گئے، ساری دنیا تمہاری نظروں میں مچھر کا پر بن جائے گی اور دھوکے کا گھر بن جائے گی، مکڑی کا جالا بن جائے گی۔ میں نے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں کہتا تھا اب مان جاؤ، توبہ کر لو، وہ کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں بارشیں دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغ لگائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں دنیا خوشحال کر دے گا، تمہاری دنیا خوشحال کر دے گا۔ انبیاء دنیا کے وعدے بھی کرتے ہیں اور جنت کے وعدے بھی کرتے ہیں، ہاں یہ بھی اخلاص کے منافی نہیں ہے، دنیا کے لیے کرے نہیں پر یقین ضرور ہو کہ اللہ دنیا بھی بنائے گا، کرے آخرت کے لیے یقین یہ بھی ہو، یہ نہ اخلاص کے منافی ہے، نہ توکل کے منافی ہے، نہ نیت صحیح کے منافی ہے کہ انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے نبی مینا میں پھرتے ہوئے آئے اور بنو شیبان سے کہنے لگے، بنو شیبان رہتے تھے ایران کے بارڈر پر، جو ایران کے جاہ و جلال کو جانتے تھے اور دیکھا ہوا تھا، فرمانے لگے بنو شیبان تمہیں خواہش ہے کہ ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں، ایران کی شہزادیاں تمہاری باندیاں اور نوکرانیاں بن جائیں؟ تو وہ بنو قبیصہ بن ہانی بن قبیصہ، وہ بڑی بڑی اس کی لٹیں تھیں، کہنے لگا یا اخا قریش، یا اخا قریش، ارے میاں قریشی وہ تو کیا کہہ رہا ہے، دیوانہ تو نہیں ہو گیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا، تجھے پتہ بھی ہے ایران کیا چیز ہے، تو ہمیں کیا سنا رہا ہے؟ آپ نے کہا ہوگا، تم دیکھو گے ایران کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی۔ یا اللہ میں نے یہ بھی کہا
میں نے انہیں دنیا بھی سنائی، تیری بخشش بھی سنائی، تیری قدرتیں بھی سنائی. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھو تمہارے اللہ نے آسمان کیسے اٹھایا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چاند بھی گواہ ہے، اس نے تمہارے لیے چاند کو چمکایا، سورج کو دہکایا. واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کا فرش عطا فرمایا، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی چھت بنائی اور تمہارے لیے سورج کو لے کر آیا، چاند کو لے کر آیا. یا اللہ میں نے تیری نعمتیں بھی ان کو سنائی، تیری رحمتیں بھی ان کو سنائی. جب یہاں تک نوح علیہ السلام کی دعا پہنچی تو اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا. پیار تو پہلے ہی تھا اور بڑھ گیا. جب کسی کو اپنا دکھ سناؤ نا تو اگلا نرم ہو جاتا ہے. اللہ تو ہر وقت ہی نرم ہے. تشبیہات صرف تھوڑی سی مناسبت کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی بات دائیں بائیں نہ ہو جائے، کوئی دائیں بائیں نہ ہو جائے. ساری کہانی سن میرے مولا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. واللہ اخرجکم من الارض، کیا ہے، نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. میں نے انہیں غلے بھی سنائے، پھول پھل بھی سنائے، دنیا بھی سنائی، دین بھی سنایا. یہاں تک جب پہنچی نا نوح علیہ السلام کی فریاد، تو اگلی فریاد کے لیے قالا کی ضرورت نہیں تھی. قال نوح، قالا کی ضرورت نہیں تھی. قالا اس لیے آیا ہے کہ اللہ کو اتنا وہ دکھڑا پسند آیا کہ اللہ خود ترجمان بن کے کہنے لگا، پھر وہ نوح مجھے یوں کہہ رہا تھا. پتہ نہیں بات میں واضح کر سکا کہ نہیں کر سکا. کاش تم تھوڑی سی آروی سمجھتے کہ کیا کر دیا میرے اللہ نے. قال نوح، پھر وہ نوح مجھے یوں کہہ رہا تھا. نوح علیہ السلام کی اگلی بات اشکلی، پچھلی قالا آ رہا ہے، قال رب انی دعوت قومی. جو دوبارہ قالا آیا ہے یہ پچھلی اداؤں کے پسند کرنے کی نشانی ہے کہ اللہ کو پچھلا دکھڑا پسند آ گیا کہ آہا ایسے ہی مجھے سنایا کرو. وہ مجھے کہہ رہا تھا، رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. اب دعا آئی، ولا تزد الظالمین الا ضلالا. پہلی دعا ہے ان کی گمراہی اب پکی ہی کر دے.